وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما فلا تتذکرون. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. قال الله تبارك وتعالى فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم برادر، یہ قرآن مجید کے سورہ الانعام کے سورہ صافات کے دیگر جگہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. برادر، ہر سال ہم عید الاضحیٰ کے وقت ہم اللہ کی راہ میں ایک بڑے جانور کا حصہ یا بکرا، مینڈا، دمبا، کچھ بھی اللہ کی راہ میں قربانی ذبح کر کے قربانی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قربانی ہماری اللہ کے پاس قبول ہوگی. برادر، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے واقعات، ان کے حالات، ان کے قربانیاں اللہ کے راہ میں کیسے زندگی گزاری اس کتاب کے ذریعے ہمیں معلوم کرا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ذکر کرو اس کتاب کے ذریعے ابراہیم کا ذکر کرو اس کتاب کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کوئی باقی سہارا نہیں لیا کسی کا، کسی کتابوں کا، باہر کی کتابوں کا، روایتوں کا، مفسروں کا، کسی کا سہارا نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ اس کتاب کے ذریعے ابراہیم کو یاد کرو. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی ہیں. دیکھیے یہ قرآن کی بات ہے. انہ کان صدیقا نبیا، سچے نبی ہیں، یہ قرآن کہتا ہے. ہمارے پاس روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ جھوٹ بولے. کس بات کو ہم یقین کریں؟ اگر روایت کی بات کو یقین کریں تو قرآن کی بات کو انکار کرنا پڑے گا. قرآن کی بات پہ یقین رکھنا ہے. روایتیں اٹکل پچھو باتیں ہیں. آج اکثریت ہماری امت کے رہنما کے دین کے ٹھیکیداروں کی دین کے ٹھیکیداروں کا حال یہ ہے کہ اس روایت کے بنا پر بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ جھوٹ بولے. نہیں برادر، ایک مومن سے جھوٹ ممکن نہیں ہے، ایمان والے سے جھوٹ کبھی ممکن نہیں ہے. اگر ہمارے سے جھوٹ ہوتی ہے تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے، وہ ہماری کمزوری ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کئی مرتبہ کئی جگہ ان کے پورے حالات بیان کرا، ان کے قربانیوں کا ذکر کیا. تو پھر ایسے نبی سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے؟ نہیں برادر، ابراہیم علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں کہا، یہ اللہ گواہی دیتا ہے.
اس قال لأبی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دیکھیے ان کے قربانیاں کا ذکر اللہ کرتا ہے. جب باپ سے کہتے ہیں، باپ کون تھا؟ بت تراش، بت فروخت، بت فرست، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بت کی پوجا کرتا تھا. باپ کا یہ حال تھا. باپ کا نام آزر تھا. تو باپ بڑا پوجاری تھا. تو اس سے کہیں ابراہیم علیہ السلام، اے ابا جان تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں اور کسی چیز کی تمہاری مدد نہیں کرتے. تبلیغ دیکھیے اپنے گھر سے شروع کیا ابراہیم علیہ السلام نے. آج ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم تو بعض ہمارے اللہ ماشاء اللہ کہ میں کہتا ہوں کہ بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ادارے کو آتے ہیں. ہمارا ادارہ تو ادارہ، باہر کے بھی ایسے. ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ حال ہے کہ دین کی راہ پہ گھر کے حال میں، گھر کے اندر بے حال ہے. دین کا شائبہ تک ملنا مشکل ہے. گھر کے آدمی، گھر کا بڑا جو ہے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مگر گھر کے اندر حالت بگڑے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی تبلیغ دین کا کام باپ سے شروع کیا. باپ کو کہا، باپ اے باپ تم ایسے ان کی پوجا کرتے ہو جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، نہ کسی چیز کی تمہاری مدد کر سکتے. اور کہا کہ اے باپ میرے پاس ایسا علم آ چکا ہے جو تم نہیں جانتے. تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تمہیں میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یعنی کہ یہاں پر اللہ گواہی دے دیا. جب باپ کو دین کی بات سنا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل چکی. میرے پاس ایسا علم آ چکا ہے. پھر اس کے بعد کہے ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان تم شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان رحمان کا دشمن ہے. شیطان رحمان کا نافرمان ہے. رحمان کا نافرمان ہے. کیا ہے برادر رحمان کی نافرمانی؟ اللہ ایک واحد کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارنا شیطان کو پکارنا ہے. کوئی بھی میرے شیطان کو پکاروں گا کوئی نہیں کہتا. شیطان اس کے دل میں ایسے خیالات، ایسے عقائد دل و دماغ میں بٹھا دیتا کہ مردہ غائب ہستیوں کو پکارنا نیکی سمجھا کر ہے نا اس سے پکارنے لگواتا ہے، اور ہم پکارتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ إِنَّ رَبِّي هُنَّ أَضَلَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ. کیا فرمائے؟ اے اللہ، اے پروردگار میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. بت کبھی گمراہ نہیں کرتے برادر. وہ بت کو ہم بنانے والے ہم ہی ہیں. کس کے اشارے پہ بناتے ہیں؟ شیطان کے اشارے پہ. اور وہ بت کی عبادت ہم ہی کرتے ہیں. کس کے اشارے پہ؟ شیطان کے اشارے پہ. ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کیے، اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، یہ بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. برادر اللہ ہی کو پکارنا توحید پرستی ہے، دین اسلام ہے. اللہ کو چھوڑ کر مردہ غائب ہستی کو پکارنا، پتھر کو پکارنا، دیوی دیوتا کو پکارنا، کسی کو بھی پکارو آپ، یہاں تک کہ پیر بزرگ ولی جھنڈا درگاہ خبر پیغمبر کو پکارنا شیطان کو پکارنا ہے. یہ کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہے کہ ہمیں پکارو. پیغمبر یہ نہیں کہے، کوئی بھی دیندار نیکوکار صالحین یہ نہیں کہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کو بھی پکارو یا اللہ کو چھوڑ کے ہم کو پکارو. کوئی نہیں کہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارو، شیطان کو پکارنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابا جان تم شیطان کی بندگی عبادت کیوں کرتے ہو؟ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. کیا ہے برادر؟ شیطان اللہ کی مخالفت کرا، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی چیلنج کیا، تو اسی کا نتیجہ ہے آج. رحمان کے قانون، رحمان کے تعلیمات کے خلاف جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ شیطان کی پیروی ہے. رحمان اپنا نظام مقرر کر چکا ہے. دارالاسباب میں بلا اسباب کے کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا. یہ قرآن اسی کی گواہی دے سورہ رعد میں.
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ پانی کے سامنے ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی میرے منہ تک آ جا، اور وہ پانی کبھی آنے والا نہیں اس کے منہ تک۔ اسباب ہی رحمان کا نظام ہے۔ کوئی بھی کام کرو اللہ رحمان کے نظام کے تحت کرنا، یہ رحمان کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسبابی نظام کو چھوڑ کر نفع نقصان کی امید لگانا رحمان کے خلاف ورزی کرنا ہے، نافرمانی کرنا ہے، اور شیطان ہم سے ہی کراتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ تعویذ ہمارے شفا کرتی، تعویذ سے شفا ہوتا، پھونکنے سے شفا ہے، دم کرنے سے شفا ہے، فلاں درگاہ کے پاس جاؤ بیماری شفا، نوکری ملتی، شادی ہوتے، بچے ہوتے، ہاں فلاں عالم صاحب مفتی صاحب پڑھ کے پھونکے تو فائدہ ہوتا، عامل صاحب کے پاس جاؤ جادو دور۔ یہ تمام کیا ہے؟ رحمان کے خلاف ورزی ہے، رحمان کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی کرو اللہ تعالی ہمیں اسباب ہی کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے آسمان دولت مانگتے ہیں آسمان سے نہیں گرتی دولت، یا اولاد مانگتے ہیں آسمان سے ایک دم کوئی نہیں اترتا، اولاد نہیں ملتی۔ اسباب ہی کے طرف ہماری فائدہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اسبابی نظام رحمان کا نظام ہے۔ رحمان کے نظام کی خلاف ورزی کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر رحمان کا عذاب نہ آ جائے اور تم شیطان کے دوست بن کے نہ رہ جائے۔ دیکھیے برادر، قرآن گواہی دیتا ہے نوح علیہ السلام کے قوم پہ رحمان کا عذاب آیا، اللہ رحمان کا عذاب آیا، پانی کا عذاب، بھٹی سے پانی ابلا، آسمان سے پانی برسا، جدھر بھی دیکھو پانی پانی پانی، پہاڑیں ڈوب گئی۔ اسباب ہی کے ذریعے عذاب دیتا ہے۔ پھر قوم عاد، آندھی طوفان بارش، تباہ کر دیا اس قوم کو، اسباب ہی کے اسباب ہی کے تحت۔ قوم سمود، دھماکہ ہوا، جہاں کے وہاں مردہ پڑ کے رہ گئے۔ مدین کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، دیکھیے آل فرعون کو جو سزا دیا، اسباب ہی کے ذریعے اللہ عذاب دیتا ہے۔ اے ابا جان مجھے خوف ہے کہیں تم کو رحمان کا عذاب نہ آ جائے۔ رحمان کا عذاب اسباب ہی کے طرف آتا، اس کے تحت ہی آتا ہے، اور تم شیطان کے دوست بن کے نہ رہ جائے۔ شیطان کے دوست بن کے رہ جاتے ہیں۔ حال میں ہم دیکھے، کچھ ہفتہ بھی نہیں ہوا، 4-5 دن گزرے شاید، گجرات میں بیپر جائے طوفان 10 دن کپا کے چھوڑ دیا، کوئی روک سکا؟ یہاں تک کہ راجستھان میں خواجہ کے مریدیں پہنچتے، وہاں پہ سجادہ نشین بیٹھا ہوا تھا درگاہ میں، اجمیر پانی میں ڈوب گیا جی، اجمیر پانی میں ڈوب گیا، سڑکیں پانی بہنے لگے، سڑکیں پانی سے ڈوب گئے جی۔ رحمان کا عذاب ہے، نہ اجمیر کے خواجہ بچائے، نہ کسی دیوی دیوتا بچائے، نہ عیسیٰ بچائے۔ دیکھیے یہ رحمان کا عذاب ہے۔ تو اس رحمان کے عذاب جب آتا ہے اور تم شیطان کے دوست بن کے رہ جاتے ہیں، یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ خواجہ بچائیں گے ہمیں، فلاں دیوی بچائے گی، فلاں دیوتا بچائیں گے، فلاں عیسیٰ بچائیں گے، کوئی نہیں بچائیں گے برادر۔ اللہ رحمان کا عذاب آتا ہے، اللہ جنہیں پکڑنا چاہتا ہے پکڑتا ہے۔ جب رحمان کے بندے بن کے رہے تو ہم بچیں گے یا اللہ بچا لے گا وہ اللہ جانتا ہے، مگر کوئی دیوی دیوتا پیر بزرگ پیغمبر کوئی ہمیں بچانے والے نہیں ہیں۔ ان کی دوستی، ان کے اوپر امید لگا کے بیٹھنا، ان کو دوست بنانا شیطان کو ولی بنانا ہے۔ جائزہ لیجئے۔ یہ بات کہنے پر باپ کیا کیا؟ قَالَ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے ابراہیم تو میرے دیوی دیوتاؤں کو، میرے معبودوں کو، میری خداؤں کو بھلا برا کہتا ہے، تجھے پتھروں سے ماروں گا، سنسار کروں گا اور گھر سے نکال دوں گا۔ باپ کو دعوت دینے پر بدلے میں یہ جواب ملا،
تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ الجھ گئے، نہ بے صبرے بنے، باپ کے ساتھ کہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تم پر سلامتی ہو ابا جان، میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا تمہارے لیے۔ دین کی دعوت دینے پر ہمیں پھول کا ہار نہیں پڑتا، دین کی دعوت دینے پر ہمیں شاباشی نہیں ملتی، دین کی دعوت دینے پر واہ واہ چاہنا یہ غلط ہے۔ باپ کو دعوت دینے پر، باپ جیسا باپ اپنے خون بانٹ کر پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کر کے گھر سے نکال دیا، باہر والے کیا کریں گے برادر؟ دیکھیے یہ ہے قربانی، یہ قربانی ہے برادر۔ کیا وہاں سے نکلے کیا کرے؟ وَحَجَّهُ قَوْمُ خَالَاتُ وَحَجُّنِّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، گئے اپنے قوم کے پاس، قوم سے بولے، قوم تارا پرست تھی، چاند پرست تھی، سورج پرست تھی، یہ جانتے ہیں ہم، آج بھی ہیں تارا پرست، ہر ویکلی، ہر میگزین میں، ہر ہفتے یہ تارا پرستی لوگوں کی نجومی کے پورا ان کے مستقبل کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پیدا ہونے والا، یہ تارے کے گردش میں پیدا ہوا، تو اس کو یہ ہفتے میں سفر نہ کرے، کوئی اچھا کام نہ کرے، شادی بیاہ نہ کرے، کوئی کاروبار نہ کرے، اس میں لکھتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تارا پرستی ہے۔ چاند پرستی، چاند دکھا، سفر کا چاند دکھا، منحوس ہے، رمضان کا چاند دکھا، مبارک ہے، یہ چاند پرستی ہے برادر۔ سورج، ارے منگل ہے، سورج نے کہا صبح ہو گئی، آج منگل ہے، نکو آج کام مت کرو، کل چہارشنبہ ہے، کل بھی نہیں کرنا، جمعرات بہت اچھے دن ہے، خیر و برکت کے دن ہے، وہ دن کرو۔ یہ سورج پرستی آج بھی موجود ہے برادر، تارا، چاند، سورج پرستی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے کہے ارے ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو بولتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ مدد نہیں کرتے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کا ایک جواب تھا، کیا تھا؟ یہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی طرح ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے باپ دادا کسوٹی نہیں ہے، معیار نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھیے آج بھی ہمارے بڑے بزرگ، گھر کے بڑے ہو، کوئی بھی ہو، دین اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کہے تو انہیں سمجھانا، منانا، قرآن کی بات سنانا، انہیں سیدھے راستے پہ رکھنا، یہ ہمارا کام ہے، نہ کہ ان کے غلط رہنمائی پر ہم بھی وہ کام کر بیٹھے، ہم بھی چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ جائزہ لیجئے، آج ہے باوا دادا، گھر کے بڑے لوگ 11ویں کرتے، ارے کیا کرنا بھائی، بولے تو نہیں سن رہے، اب مجبوراً میرے کو بھی کرنا پڑ رہا، یہ ادھر پیش نہیں کر سکتے اللہ کے پاس۔ لقمان، سورہ لقمان میں فرمائے نا، بیٹے کو باپ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرنے لگے تو ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں، مگر دنیا کے معاملے میں ان کا حق ادا کرو۔ ماں باپ ہو، بزرگ ہو، باپ دادا دین کے لیے ہمارے لیے کسوٹی، معیار، دلیل نہیں بن سکتے۔ قال لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ارے تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے کیسے بیان کرتے ہیں، کیسی تبلیغ کیسے کرتے ہیں، دیکھیے برادر۔ قرآن پڑھے تو ہم کو یہ باتیں معلوم ہوتی، ہم پڑوسی کو ہم نہیں بول سکتے، ہمارا گھر کا پڑوس آدمی 11ویں کرتا، بڑی دندناتے ہوئے جھنڈا چڑھاتا، پکاتا، محلے والوں کو کھلاتا، افسوس کی بات ہم دیکھتے رہتے ہیں، کہہ نہیں سکتے، ہماری زبان نہیں کھلتی، منہ نہیں کھلتا۔ پہلی چیز ڈر ہوتا ہم کو، دوسری چیز شرم آتی ہم کو، دین کی بات بولنے میں ڈرنا، شرم آنا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہوتی برادر، کمزوری ہے۔ کہہ دینا، ابراہیم علیہ السلام کہہ دے، قوم کے سامنے کہہ دیے، کہنے کے بعد کیا کرے؟ وَحَجَّهُ قَوْمُ خَالَاتُ وَحَجُّنِّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، حجت کرنے لگے، ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کو بھلا برا کہتے ہو، خبردار ان کی پٹکھار ہوگی تم پر، ان کا مار پڑے گا، ہمارے معبودوں کو تم زبانی جو زبان میں آئے بول دے رہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ارے 11ویں نکو کرو بھائی، جہانگیر پیر کے درگاہ کو مت جاؤ، ارے نہیں بولنا، ناراض ہو جائیں گے، درگاہ والے صاحب ناراض ہو جائیں گے، اولیاء کرام ہیں وہ، ان کو مت بولو۔
ارے ان کی پھٹکار پڑے گی، ڈراتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا برادر، کچھ نہیں ہوگا۔ شرک کو روکنا ایمان کی علامت ہے، شرک کو کہنا یہ شرک ہے، کہنے سے ڈرنا ایمان کی کمزوری ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کچھ نہیں کرتا، نفع نقصان اگر ہے اللہ کی طرف سے، یہی بات کہتے ہیں وَحَجَّهُ قَوْمُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا فَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ میں تمہارے شرکا سے نہیں ڈروں گا، تمہارے پیر بزرگ ولی جھنڈا درگاہ خبر والوں سے نہیں ڈروں گا، تمہارے بتوں سے نہیں ڈروں گا، تمہارا تارا چاند سورج سے میں نہیں ڈروں گا۔ آخر ان سے ڈروں کیسے؟ کیوں ڈروں میں؟ ہاں میرا اگر کچھ نقصان ہوتا ہے، مجھے کچھ آفت آتی ہے، میں کچھ بیمار پڑتا ہوں، وہ میرے رب کے طرف سے ہے۔ میرا رب مجھ چاہے تو مجھے نقصان کر سکتا ہے، تمہارے شرکا سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ کائنات میں ہر ذری چیز پر اللہ رب العالمین کا علم چھایا ہوا ہے، اس کے قبضے میں تمام کائنات ہے۔ اتنی بات کیوں نہیں سمجھتے میرے قوم کے برادر، قوم کے بھائیو، اتنی بات سمجھتے کیوں نہیں آخر تم لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے تبلیغ ان کی، سمجھائے قوم کو، قوم والے ماننے کو تیار نہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ارے میں آخرکار تمہارے شرکا سے، تمہارے معبودوں سے، تمہارے بتوں سے، تمہارے درگاہوں سے، جھنڈوں سے، پیروں سے کیوں کر ڈروں میں؟ آخر ڈروں کہیں کو میں؟ مجھے کیا ڈر ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین وہ پوری کائنات کا پروردگار ہے، اس کے ساتھ ان تمام کو شریک کرنے کے لیے تم نہیں ڈرتے، خوف نہیں کھاتے، نڈر بن کے تم کرتے ہو، اور جس کے لیے تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ سند تمہارے پاس ہے نہ نازل ہوئی۔ پھر تم میں مجھ میں کون ہے جو امن کا مستحق؟ کیا میں امن کا مستحق ہوں جو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہوں، اور تم گلی گلی کوچا کوچا ہر جگہ ایک ایک معبود کی پوجا کرتے ہو؟ دل میں تمہارے بے حساب معبود بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ بھی ہے، غوث بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، درگاہ بھی ہے، تعویذ بھی ہے، دم بھی ہے، جھاڑ بھی ہے، پھونک بھی ہے۔ تم میں امن کے مستحق تم ہو کہ میں ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کھلا کر کے بول دیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد میں ایمان کو شرک جیسے ظلم سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے، ایمان کو بچا کے رکھنا ہے برادر، ایمان کو ہوا کو چھوڑنا نہیں ہے، ایمان کو دوسرے چیزوں سے ملنے نہیں دینا، ایمان کو خالص بچا کے رکھنا ہے۔ جو اپنے ایمان کو خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے، بچاتا ہے، اور شرک جیسے ظلم سے آلودہ نہیں ہونے دیتا، ملنے نہیں دیتا، اسی کے لیے امن ہے اور اسی کے لیے ہدایت ہے، اسی کے اعمال قبول ہوں گے۔ ایمان کو شرک سے جو ملنے دیتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، خواجہ کی پیروی کرتا ہے، غوث کی پیروی کرتا ہے، تعویذ کی پیروی کرتا ہے، دم کرتا ہے، جھاڑ پھونکتا ہے، اثرات کو مانتا ہے، جن کو مانتا ہے، جادو کو مانتا ہے، رات کو مانتا ہے، وہ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ کر دیا، نہ اس کے لیے امن ہے نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی اس کے اعمال قبول نہیں ہے۔ جائزہ لیجئے، یہ اللہ کی بات ہے، سورہ انبیاء کی بات ہے، 80 آیت کے بعد ہے، 82 کچھ آیت نمبر ہے۔ جائزہ لیجئے، اللہ کہتے ہیں۔ تو قوم کے ساتھ یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پھر کیا ہوا؟ قوم والے نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کیا؟ ان کی حالت دیکھ کر ایک جاترا، ایک عرس کے ٹائم پہ کیا کرے؟ ان کے بتوں کو توڑ دیا، مندر میں گھس کے ایک بت کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دیا، ہتھوڑا رکھ دیا۔ قوم والے آگے پوچھے ابراہیم یہ کام کس نے کیا؟ ابراہیم نے کہے ارے انہی سے پوچھو، شاید یہ بڑا بت توڑا ہوگا، جو ٹوٹے ہوئے تمہارے معبود ہیں، تمہارے خدائیں ہیں، جن سے تم اپنی عقیدت ان کے حق میں رکھتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، انہی سے پوچھو۔ تو قوم والے سوچنے میں پڑ گئے، بے شک ابراہیم سچ کہتا ہے، یا اگر ٹوٹ گئے، یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ سوچنے میں پڑ گئے وہ لوگ۔ پھر کہے، ان کا مت پلٹ گیا، اے ابراہیم تم نہیں جانتے کہ یہ بولتے نہیں،
ابراہیم علیہ السلام بولے میرے برادر، میرے قوم کے لوگوں جب بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، اپنی خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی کیوں پوجا کرتے ہو تم؟ کھول کے رکھ دیا۔ دیکھیے برادر، یہ تبلیغ کا طریقہ یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں جا کے بت توڑو بول کے، بتوں کی حقیقت کھول کے سمجھائیے، درگاہوں کی حقیقت کھول کے سمجھائیے، جھنڈوں کی حقیقت کھول کے سمجھائیے، کچھ نہیں ہے۔ تو قوم والے کیا کرے؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ دیکھیے قوم کا جواب، ایک آگ کا علاوہ جلاؤ، آگ بھڑکاؤ، اور اپنی معبودوں کی حمایت میں اتر آؤ، پورے آ جاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود ہماری مدد کرنا، مگر یہاں الٹا ہو گیا، ہم معبودوں کی مدد کرنے کے لیے پورے جمع ہو جاؤ، معبودوں کی حمایت کے لیے آؤ، اور ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دو۔ ڈال دیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے، خیر ہم کو تو آگ میں اللہ بچاتا جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ ہمیں اسی لیے قرآن کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے، مگر ہر آفت سے، ہر مصیبت سے بچانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، کوئی نہیں ہے دوسرا۔ اللہ حکم دیے، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، داخل ہوئے، آگ بجھ گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ ویسے باہر آ گئے۔ پھر آنے کے بعد میں قوم دیکھی، کوئی ایمان لانے والا نہیں الا لوط اور سارا۔ پھر وہاں سے نکلے، کنعان چلے گئے۔ جانے کے بعد میں ہاجرہ، اللہ تعالیٰ ان کی زوجیت میں ہاجرہ کو دیا۔ ہاجرہ سے ان کو بڑی عمر آ گئی، 80-85 سال عمر آ گئی، اولاد نہیں تھی۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اتنی بڑی عمر آنے تک کے بھی اللہ سے اولاد کے لیے درخواست کرے، مانگے، بھیک مانگے ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے دعا کرنے میں نہ کسی کا واسطہ، نہ وسیلہ، نہ صدقہ، نہ طفیل، خالق اللہ سے مانگے، اولاد دے اللہ میرے کو ایک صالح اولاد دے، دنیا پرست نہیں، دنیا بچانے کے لیے نہیں، صالح اولاد میری آخرت بنانے کے لیے، آخرت کے لیے ایک اولاد دے، مانگے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دے دی، ایک بردبار نیک صالح لڑکے کی بشارت دے دی۔ دیکھیے برادر، اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں دے سکتے، جہانگیر پیر نہیں دیتے، خواجہ غوث کون سے بھی پیر نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ ابراہیم جیسے پیغمبر اللہ سے دعا کر کے اولاد مانگے، پھر اپنا پیغمبری کیا کام آئے گی ان کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی جو بھی مانگے اللہ سے مانگے، جبکہ وہ لوگ اللہ کے محتاج تھے۔ پھر ہمارا کیا حال ہے؟ یہ ہمارے خبر والے، جھنڈے والے، درگے والے، عامل، مرشد اولاد نہیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی، یہ مکھی، ان سے مانگنا شرک ہے، شرک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دیا، بیٹا ہونے کے بعد میں شیرخوار بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام یاد رکھیے، ہاجرہ کو اسماعیل کو لے کے نکلے، اور وادی موت جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پر لے جا کر ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں، چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 بڑے اہم امتحان ہیں، ایک آگ میں ڈالے جانا، دوسرا بیوی بچہ کو وادی موت میں چھوڑنا، اکیلا، نہ انسان ہے، نہ ہریالی ہے، نہ سایہ ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، وہاں پر چھوڑ گئے۔ اور کتنی وفادار فرما بردار بیوی ہے، شوہر چھوڑنے پر وہاں سے ہلی نہیں، ہاجرہ وہیں پہ رہی۔ پھر وہیں پہ ہاجرہ کی کوشش، اور اللہ تعالیٰ زمزم کو، پانی کو وہاں پہ نکالنا، اور پھر وہاں پہ ہے نا آبادی ہونا، یہ تمام ہونے کے بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، بیٹے کو پکار، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کیا کہے؟ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا تھا، بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام بولے، اے ابا جان جو تم خواب دیکھے کر دکھاؤ، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنے نکلے، اللہ تعالیٰ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اے ابراہیم، اللہ پکارا، روکا، تم نے خواب کو سچ کر کے دکھلایا۔
یہ بڑی قربانی ہے۔ اسماعیل کی جگہ ہم ایک دوسری قربانی دمبا دے کر اسماعیل کو بچا لیا، اور یہ طریقہ آخر یعنی کہ آنے والے تمام قوموں کے لیے یہ ہم ایک نشانی بنا کے رکھے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے برادر، یہ ایک بکرا، ایک جانور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی، قربانی دینا ضروری ہے، مگر قربانی کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر حالت میں اللہ کو ہم قربان ہو جانا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھروں کے مار کھائے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلائے گئے، اور بھی کئی قرآن سے ہم کو واقعات ملتے ہیں۔ یہ قربانیاں اپنائیں گے تو ہماری یہ جانور اللہ کے راہ میں قربانی دیتے یہ قبول ہوگی۔ ابراہیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کرنے والے، ان کی سنت پہ عمل کرنے والے بنیں گے، اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، کامیابی حاصل کریں گے، مغفرت اور جنت ملے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، خصوصاً علی خلفائے الراشدین والمہدیین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واعلی واجل واہم واتم اکبر۔